ایک چوتھے پانچویں درجے کا نوکر ہوتا ہے جس کو کبھی کبھی بتایا جاتا ہے چل گاڑی دھو دے، چل تو آ جا۔ ہم تو چوتھے درجے کے نوکر بننے کو بھی بھائی بڑے تیار ہے اور ایمانداری سے تیار ہے۔ وہ رکھ لے بس مہربانی، حضرت بیٹھے رہے، دیر ہو گئی، تھک جاتا ہوں، تھک گیا۔ بات آگے نکل گئی۔ بیٹھے تھے تو تنہائی تھی، مجمع ہوا نا جب مجمع بار محفل پہ حضرت ہمیں نہیں ملے، بار سیدھے مجلس پہ کئی سالوں کے بعد ملاقات ہوئی۔ چر ہویا مینو ترلے لیندے کدی موڑ میرے ول واگاں، خواب میری ایک وار جیا میں ساری عمر نہ جاگاں۔ دیر ہو گئی، میں بڑا ترسا ہوا بیٹھا تھا، دیر کئی گھنٹے بیت گئے، بیٹھے رہے، مرضی ہے نا جی، یہی رس بولے تھے دی مہربانی۔ دیر کے بعد جب وہاں پہنچے نا اسٹیج پہ سامنے حضرت کے پاس، حضرت اسٹیج پہ آ گئے تو میری طبیعت ہے کہ میں جب اپنے شیخ کے پاس بیٹھتا تھا تو سب سے پیچھے بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا، لیے کہ بڑھ کے آگے ہونا کمال نہیں، کو پکڑ کے آگے کرے تو پھر بھی تھوڑی سی نوکری قبول ہونے کی بات سمجھو۔ پیچھے بیٹھ گئے ہم لوگ، میں بھی اور ابرار بھی، ہم پیچھے بیٹھ گئے۔ اب وہاں علماء اور مشائخ کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ حضرت کی نظر بظاہر خاصی کمزور ہے، لیکن جب بیٹھے تو یہ میرے ساتھ موجود تھے، آپ گواہی لے سکتے۔ حضرت نے فوراً نقیب محفل سے کہا کہ وہ پیچھے بیٹھا اسے تو آگے بلاؤ۔ اور میں جب اٹھا نا تو آپ یقین کریں میرا دل کرتا تھا پھاڑ ڈالوں کپڑے، اور میں یہاں لوگوں کو بتاؤں کہ بے خبر ہو جو غلاموں سے واقعہ کیا ہے۔ ہم لوگ آگے گئے اور جب میں اسٹیج پہ ان کے قدموں میں بیٹھا تو مجھے کہنے لگے بچے کو بھی بلاؤ جس کو ساتھ لائے۔ اور جب میں بیٹھا، ایمانداری کی بات، میں نے سلام لی کان میں نے کہا حضور طبیعت کیسی ہے؟ فرمانے لگے تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے پتہ ہے تو بیٹھا ہے، تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے پتہ ہے، اب کل واپس چلے جانا، جا کے وہاں دین کی نوکری کرنا، تو جب سے آیا ہے مجھے تب سے۔ مجھے فرمانے لگے کہ تو جب سے آیا ہے نا مجھے تب سے پتہ ہے، جاؤ نوکری کرو۔ اور ایک جملہ کبھی نہیں بھولتا، فرمانے لگے میں تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہوں، بس بات ختم ہو، معاملات حل ہو، باتیں بڑی ہے، جو کروں تو کیا کرو، کہو تو راز حیات کہہ دو، حقیقت کائنات کہہ دو، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش کر۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا ہر اسٹیج پہ چھائے ہوئے نظر آتے ہو۔ میں نے کہا کیا کروں، سب سے پیچھے بیٹھا ہوتا ہوں، سب سے پیچھے، لیکن وقت کا غوث اٹھا کے جس کو اسٹیج پہ بٹھائے اسے پیچھے کون بٹھا سکتا ہے؟ ہم انبو جڑی گڈیاں آپ پہ اڈیاں، ہم نے ان کی زندگی میں رانائی دیکھی ہے، غریب پروری دیکھی ہے۔ میں اتنا بڑا نذرانہ نہیں کبھی ان کو دے سکا۔ میں 21 سال کا بیٹا ہوں، میں تو ابھی 9th کلاس میں تھا، میرے ابا جی پردہ کر گئے تھے، میں نے بڑی غربت میں وقت گزارا ہے، لیکن مجھے ان کی ارب اور کھرب پتی مرید ہے۔ کھرب وہاں لوگ کروڑوں روپیہ لے کے لائنوں میں کھڑے ہوتے، میں غریب باپ کا بیٹا اور مستعار زندگی، لیکن میں نے انہیں عزت دیتے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے وہ قریب بلانے والے، وہ پیار کرنے والے۔ میں نے ان کی غریب، لوگ کہتے ہیں میرا پیر غریب نواز ہے، اور قسم اللہ کی میرا پیر غریب نواز ہے۔ میں نے غریب نوازی دیکھی ہے، میں نے وہ رنگ دیکھا ہے، میں نے وہ جلوہ دیکھا ہے۔ ان کے نرگسی ہونٹ جب کبھی کبھی میرے پیشانی کا بوسہ لیتے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ نے جتنی خوشبو دنیا میں رکھی تھی میرے شیخ نے ساری میرے وجود کے اندر اڈیل دی۔ بریلی سے جب میری واپسی تھی اور میں پلٹ رہا تھا تو میں ملاقات کرنے گیا، میری طبیعت میں یہ رانائی تھی کہ خدا خیر کرے، میں پلٹ رہا۔ میں ملاقات کر کے جب واپس باہر آ گیا، میرے ساتھ ایک شخص تھا تو مجھے پھر بلایا، اور جب میں دوبارہ اندر گیا تو مجھے اپنی جیب سے کچھ روپے نکال کے دیے۔ فرمانے لگے یہ خرچ ہے آنے جانے کا، اور کبھی محسوس نہ کرنا۔ مجھے وہ سب لوگوں کے بیچ میں دیتے تو میرے لیے اعزاز تھا، لیکن میرے جیسے غریب کو نوازنا بھی اور اس کی عزت کا بھی خیال کرنا، یہ مقام، یہ رنگ، میرے پاس کروڑوں باتیں ہیں، بلکہ میں صاف کہوں گا کہ انہی کی محفل سوارتا ہوں۔ چراغ میرا ہے رات ان کی، میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ لوگ اپنے ابے کی گدی پہ بیٹھ کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، لیکن میں نے بتایا کہ میرے ابا جی کسان تھے، کسی بڑی گدی سے تعلق نہیں، میں کسی جماعت میں کبھی نہیں گیا، کوئی سہارا نہیں لیا۔ مسجد بھی وہ ہے جہاں جب میں آیا تھا تو 3 لوگ نماز کے لیے ہوتے تھے تو کبھی تیسرا ڈھونڈنا پڑتا تھا۔ جتنے جلوے، جتنی رانائیاں، جتنا حسن، جتنی تازگیاں
اور میرے عزیزوں کے چہروں پر یہ جو نورانیت کا حسن آپ کو نظر آتا ہے نا، یہ میرے حضرت کی ہونٹ سے نکلی ہوئی صرف ایک دعا کا صدقہ ہے، صرف ایک دعا کا صدقہ ہے، صرف ایک دعا کا صدقہ۔ تو بھائی وہ کبھی کبھی یہ شعر پڑھتے ہیں میرے عزیز، تو وہ میرے لیے پڑھتے ہیں، میرے لیے شعر پڑھتے ہیں کہ جے کر سائی وساؤن کچھ اجیاں نو پھر کیڑا مائی دا لار اجاڑ سکدا ہے، جے کر سائی وساؤن کچھ اجیاں پھر کیڑا مائی دا لار۔ طاقت ہے کسی کی، ہمارے سامنے بھی کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی باطل کوئی ہمارے سامنے بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ آپ یقین کریں جتنا دم خم اللہ نے میرے شیخ کی وجہ سے ہمارے سینے میں رکھا ہے، جہاں ہم ہوتے ہیں وہاں ہم ہی ہوتے ہیں، ہمیں کوئی سہارا نہیں ملا زندگی میں، کسی کا نام لے کے اپنے آپ کو اونچا نہیں کیا، بس یہ تیری نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہوا۔ اور اس نظر پہ میں نے کہا مریں گے تو کفن پہ بھی نام لکھائیں گے، اور مریں گے تو قبر پہ کتبہ بھی تیرے نام کا لکھائیں گے، اور یہی جلوے لے کر کے انشاءاللہ جائیں گے، اسی نام سے پہچانے جائیں گے، اور انشاءاللہ وہاں بھی غلاموں کا رنگ نرالا ہی ہوگا۔ باتیں ہو ہی نہیں سکی، بھی تو ایک پہلو کھلا ہے، ابھی تو دفتر پیچھے پڑے، انشاءاللہ پھر ایک نشست رکھوں گا، ان کی باتیں پھر سنوں گا، اور یہ باتیں ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ مجھے لوگ پوچھتے ہیں ہر تقریر میں کہتے ہو میرے حضرت فرماتے ہیں، تو میں نے کہا کیا کروں، میں تو فرماتا ہی نہیں۔ آپ یقین کریں تیاری کوئی کرتا ہوں، جمعہ میں تقریر کوئی اور ہو جاتی ہے، وہاں کچھ اور، کتابیں کچھ اور دیکھ کے آتا ہوں، یہاں کچھ اور ہو جاتی ہے، پھر سمجھ آتی ہے کہ تو بولنے والا ہے ہی نہیں، کوئی اور ہے جو تجھے سبق پڑھاتا ہے، جو تجھے کہتا ہے اس طرح چڑھ کے بات کر، اس طرح کر کے۔ ایک شخص مجھے ناروے سے رات فون کر رہا، کہنے لگا حضرت صاحب آپ کی باتیں میرے سیدھے دل میں لگتی ہیں، اور یہاں بیٹھ کے صحیح ہو گیا، وہ فیس بک پہ سن کے وجہ کیا ہے؟ میں کہا تھا مجھے بھی نہیں پتا، مجھے پتا ہو تو وہ بتانا، دو یہ مجھے نہیں پتا بھائی، مجھے کیا خبر کہاں یہ مسجد جو کہاں دنیا سے بھی دور ہے، اور کہاں ناروے، اور کہاں لندن، اور کہاں سارا زمانہ، اور کہاں یہ دنیا، ہمیں نہیں پتا۔ بس اتنی بات ہے کہ مالی دا کم پانی دینا، پھل کچے ہون یا پکے، تو پیر مریداں دے سر تے رہندا ہے، جھوٹے ہون یا سچے، یہ پکی بات ہے، یہ کنفرم بات ہے۔ اور مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے وہ صرف میرا ہی خیال نہیں رکھتے، جو مجھ فقیر سے جو وابستہ ہیں ان کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں۔ کئی دفعہ مجھے اپنے کئی عقیدت مندوں اور مریدوں کے پیچھے ان کے جلوے نظر آتے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے چھا گئی ہے ان پر میرے حضرت کی نورانیت، مجھے رنگ نظر آتا ہے اپنے درویشوں میں ان کے حسن کا۔ بس دعا کریں تا ابد آستانہ یار رہے، وہ آسرا ہے غریبوں کا وہ برقرار رہے، وہ آسرا ہے غریبوں کا وہ برقرار رہے۔ آخر دعویٰ یعنی الحمدللہ۔